بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی سطح پر بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور پارلیمانی نظام میں کسی وقت بھی کوئی بھی حکومت ہٹ سکتی ہے، گر سکتی ہے، اور اس کا مظاہرہ ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے کینیڈا میں، جہاں پارلیمانی نظام ہے اور یہ دولت مشترکہ کا رکن بھی ہے، جہاں جو ہے گورنر جنرل ہوتا ہے جو شاہ برطانیہ ملکہ برطانیہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو ابھی تو وہاں ایک خاتون ہے گورنر جنرل، لیکن وہ مقامی ہیں، پہلے سے وہاں آتے رہے ہیں گورنر جنرل برطانیہ سے، جیسے ہانگ کانگ میں بھی ہوتے تھے۔ حال ہی میں جسٹن ٹروڈو جو بہت ہی مقبول وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پارٹی کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دیا، وزارت عظمیٰ سے بھی، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ جب میں اپنی پارٹی کی قیادت اچھی طرح نہیں کر پا رہا ہوں تو آئندہ جو الیکشن اکتوبر میں ہونے والے ہیں اس میں اپنی پارٹی کی نمائندگی، حقیقی نمائندگی نہیں کر سکوں گا، اس لیے وہ پارٹی کے عہدے سے بھی اور اپنے وزارت عظمیٰ سے بھی مستعفی ہو رہے ہیں اور پورا موقع دیں گے کہ پارٹی اپنا نیا چیف منتخب کر لے، اور اس کے بعد پھر اکتوبر کے الیکشنز کے لیے ان کی لبرل پارٹی جو ہے وہ اپنی مہم کا آغاز کرے۔ تو یہ ایک حقیقی جمہوریت کا بھی آپ کا مظہر ہے یہ واقعہ، اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی کہ جمہوریت میں پارٹی سسٹم اور مضبوط پارٹی، اور پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ منتخب ہو پارٹی کے ورکرز کی طرف سے، تو وہی پھر مستحکم جمہوریت اور مستحکم مملکت قائم کر سکتا ہے۔ ہم اس موضوع کو اس لیے بھی منتخب کر رہے ہیں اپنے گفتگو کے لیے کہ اس وقت ہم بھی ایک بحران سے گزر رہے ہیں، اور بار بار میں تو اپنے 40-50 سال سے اپنے کالموں میں، اپنی گفتگو میں اسی بات پہ زور دیتا آیا ہوں کہ جمہوریت کا جہاں، اور خاص طور پر جہاں پارلیمانی نظام ہو، وہاں پارٹیوں کا مستحکم ہونا اور پارٹی لیڈرشپ کا باقاعدہ کارکنوں کی طرف سے منتخب ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور کینیڈا ہمارا آنا جانا رہا ہے، بعض مشاعروں میں، سیمینارز اور کانفرنسوں میں شرکت کے لیے بھی، اور پھر ہمارے 2 بیٹے بھی وہاں اب سیٹل ہو گئے ہیں، تو ان سے ملنے ملانے کے لیے، اپنے گرینڈ چلڈرن کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے بھی جانا ہوتا ہے۔ تو کینیڈا کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے بھی بہت ہی اہم ملک ہے، اور اس کے علاوہ جمہوریت کے لحاظ سے، زندگی کی آسانیوں کے لحاظ سے، اور یہ جو ٹروڈو فیملی ہے یہ بہت زیادہ اس کا کینیڈا کی تعمیر میں، ماڈرنائزیشن میں اور زیادہ جمہوری ملک بنانے میں بہت ان کا دخل ہے۔ 1970 کی دہائی میں جو موجودہ مستعفی وزیر اعظم ہیں جسٹن ٹروڈو، ان کے والد مسٹر ٹروڈو وہ بھی بہت زیادہ مقبول اور کامیاب وزیر اعظم رہے ہیں۔ ان کے جو ہے اپنے نجی زندگی کے بھی بہت زیادہ مسائل رہے، اور ٹروڈو کی ان کی جو بیگم تھی مارگریٹ ٹروڈو، انہوں نے کتابیں بھی بہت سی لکھی اپنی حالات زندگی کے۔ جب ٹروڈو وزیر اعظم نہیں تھے تو وہ ان کے بہت قریب تھیں، جب وزیر اعظم بن گئے تو اس کو ان سے
سرکاری زندگی سے، پروٹوکول سے مارگریٹ ٹروڈو کو بہت زیادہ وہ اختلافات تھے کہ وہ اس پرتعیش اور نظم و ضبط کی زندگی گزارنے کی قائل نہیں تھی. تو انہوں نے 4-5 کتابیں لکھی، اور اسی عرصے میں یہ بھی ہوا کہ ان کو جو ہے مینٹل اسائلم میں جانا پڑا، جہاں ان کا باقاعدہ علاج ہوا اور وہ صحت یاب ہو کر باہر آئیں. تو یہ مارگریٹ ٹروڈو جسٹن ٹروڈو کی والدہ تھی، اور جسٹن ٹروڈو کو بھی اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت رہی. تو یہ کتابیں بھی ان کی مارگریٹ ٹروڈو کی پڑھنے والی ہیں کہ کس طرح سے، حالانکہ لوگ ایسی شہنشاہی زندگی گزارنے کے لیے خواتین خاص طور پہ بہت زیادہ بےتاب ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے اس شاہی زندگی کو تج دیا، اور وہ ان سے الگ بھی ہو گئی تھیں اپنے حامد سے. پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس پہ جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم کی حیثیت سے گئے بھی، ان کی جو بھی تدفین وغیرہ کی رسومات تھیں اس میں بھی شریک ہوئے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی فیملی ہے جس میں یہ ہم جن جوائنٹ فیملی کا اور جن چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں سادہ زندگی کا، تو یہ اس خاندان میں شروع سے رہی ہے. تو جسٹن ٹروڈو نے اپنے والد کی وزارت عظمیٰ بہت ہی مختصر عرصے کے لیے دیکھی کہ عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح سے یہ مقبول وزیر اعظم رہے اپنے مقامی اوریجنل کینیڈینز میں بھی، مطلب وائٹ جو تھے لوگ، اور جو پرانے کینیڈا کے باسی تھے باشندے جن کو آپ وہ نیٹیوز کہتے ہیں، ان میں بھی بہت پاپولر ہے. پھر جو لوگ ایشیا سے، افریقہ سے، مشرق وسطیٰ سے جا رہے ہیں کینیڈین شہریت کے لیے، ان میں بھی میں ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے کینیڈا کا جو بہت ہی اچھا لگا، ملٹی کلچرلزم. تو ظاہر ہے کہ کینیڈا کا رقبہ بہت زیادہ ہے، بلکہ وہاں دنیا زمین ختم بھی ہو جاتی ہے، تو وہاں لوگوں کی، انسانوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ باقاعدہ کینیڈا کا ہے کہ آپ گوگل پہ جا کر اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن سکلز کی، ہنرز کی ضرورت ہے، اور آپ میں وہ کوالٹیز ہینڈیفائی کر سکیں. تو زیادہ یہ جو انکریج کرتے ہیں کہ وہاں سکلڈ لوگ انہیں چاہیے، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ پروفیسر، سائنس کے پروفیسر خاص طور پہ، پھر آئی ٹی، ایگریکلچرسٹ چاہیے بہت زیادہ. اور زیادہ اس ضرورت کو ہمارے سکھ کمیونٹی نے کیا ہے. دور دراز علاقوں میں جو ہیں کینیڈا کے الاسکا اور وہاں جو ہے سکھ برادریاں ملتی ہیں، اور بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں، ان کی رینچز ہیں وہاں. وہ سکھ کمیونٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کی لبرل پارٹی میں، کنزرویٹو پارٹی میں بھی اعلیٰ مقامات پر ہیں. جسٹن ٹروڈو کی کابینہ میں بھی میرا خیال ہے 2 یا 3 سکھ وزراء تھے جو اعلیٰ ان کے پاس عہدے ہیں، وزارت داخلہ وغیرہ یہ بھی رہی ہیں ان کے پاس. اور اسی حالیہ دور میں انڈیا کی را نے وہاں ایک سکھ جو لیڈر ہیں اس کو قتل بھی کیا. اس کے بعد کینیڈا اور انڈیا کے درمیان بہت زیادہ سفارتی اور سیاسی اختلافات ہوئے، کافی لوگوں کو گرفتار بھی وہاں کینیڈا میں کیا گیا. جسٹن ٹروڈو کو اندازہ تھا کہ یہاں مختلف قومیتوں کے، مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں، اس لیے وہ رمضان میں چلے جاتے تھے مسلمان ان کے ساتھ مساجد میں
روزہ افطار کرنے اور روزوں کے درمیان جو بھی یہ ہوتی ہیں ہمارے شاعر اس میں بھی شرکت کرتے تھے، باقاعدہ سر پر ٹوپی رکھ کر شلوار قمیض پہن کے آتے تھے۔ سکھوں کے گردواروں میں بھی جاتے رہے، مندروں میں جاتے رہے، ہندوؤں کے چرچ تو ظاہر کہ خود بھی وہ کرسچن ہیں تو چرچ بھی گئے۔ تو اس قسم کا ایک عوامی وزیر اعظم تھا، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے بہت زیادہ اپنے کینیڈین عوام میں بہت مقبول بھی رہے، اور میرا اندازہ تو یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر بھی آ سکتے ہیں۔ فی الحال جو ان کے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور جو سامان امریکہ کینیڈا سے امپورٹ کرتا ہے اس پر ڈیوٹیز ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں کہ کینیڈا سے تاکہ امپورٹس کم از کم ہو سکیں۔ اور وہ جو اب 20 جنوری کو ڈونالڈ ٹرمپ جو حلف اٹھانے والے ہیں وہ تو اس معاملے میں اور بھی زیادہ سخت ہیں، اور ابھی اندازہ ہے کہ کینیڈا اور امریکہ میں اختلافات بڑھیں گے۔ کینیڈا نے اس وقت اپنے بارڈرز پہ سیکورٹی بہت زیادہ کر دی ہے، اور ڈونالڈ ٹرمپ نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ اگر کینیڈا امریکہ میں مرج ہو جائے، ضم ہو جائے، اور امریکہ کی 51ویں 51st اسٹیٹ بن جائے تو وہ ان سارے مسائل سے آزاد ہو جائے گا۔ کنزرویٹو جو ہیں وہ بالکل امریکہ کے تابع ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور پچھلی صدیوں میں امریکہ اور کینیڈا کی باقاعدہ لڑائیاں بھی ہوئیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ٹیرفس اور ان کے لوگوں کو مارا بھی گیا۔ باقاعدہ جنگیں تھیں جو اس میں انفینٹری بھی یوز ہوئی اور ٹینک بھی استعمال کیے گئے۔ تو یہ ایک امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جنگوں کی کیفیت رہی ہے، اور اب یہ سیاسی، سفارتی اور اقتصادی جنگ ہے۔ کینیڈا اپنے امیگرینٹس کے معاملے میں بہت زیادہ وہ نرم ہے، اور یہ انکریج کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ آ سکیں، کہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے انسانوں کی۔ رقبہ بہت بڑا ہے جو ابھی تک غیر آباد ہے، غیر کاشت شدہ ہے، تو وہ یہ پورے دعوت دیتے رہتے ہیں افریقہ میں، ایشیا وغیرہ میں، کہ لوگ آئیں، مگر ہنرمند لوگ جو ایگریکلچر زراعت میں دلچسپی رکھتے ہوں یا وہاں صنعتیں لگانا چاہتے ہوں، اور کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہے، پانی، میٹھے پانی کی کمی نہیں ہے، بے شمار جھیلیں ہیں جہاں سے شفاف صاف پانی پینے کے لیے سارے سپلائی ہوتا رہتا ہے۔ کینیڈا میں جو سب سے زیادہ ہمیں اچھا سسٹم لگا وہ ان کی لائبریریاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ انہیں علم سے، تعلیم سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ ہر شہر میں، چاہے وہ ٹورنٹو ہو، مونٹریال ہو، یا دوسرے کیلگری وغیرہ، تو وہاں ایک مرکزی لائبریری ہوتی ہے جس میں ہر زبان کی کتابیں ہیں، کیونکہ وہاں ہر زبان بولنے والے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، اس لیے ہر زبان کی کتابیں وہاں دستیاب ہیں جو ان ملکوں سے منگوائی جاتی ہیں۔ جب آپ جائیں اور آپ اگر کسی کتاب کا نام دے دیں انہیں، تو اگر نہیں ہے ان کے پاس تو وہ آپ کو منگوا کر دیں گے۔ ایک بڑی لائبریری ہر بڑے شہر میں، اس کے بعد جس طرح بلاکس ہیں کراچی میں، گلشن اقبال، یا بستیاں ہیں، الگ الگ ٹاؤنز ہیں، تو ہر ٹاؤن کی ایک لائبریری ہے۔ اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے محلے ہیں ان میں بھی لائبریری ہیں۔ ہمارے بیٹے نعیم محمود ملٹن میں رہتے ہیں، تو ملٹن میں بھی ایک چھوٹی سی لائبریری، اس میں ہم میاں بیوی بچے جاتے رہے ہیں۔ تو لائبریریوں میں
کتابوں کے علاوہ بھی دلچسپی رکھی جاتی ہے، اور ان کا بنیادی جو ہے عزم یہ ہے کہ بھی بچوں سے اگر لائبریریوں کا رجوع کروایا جائے گا تو وہ عمر بھر لائبریری آتے جاتے رہیں گے۔ اس لیے بچوں کی میوزک کلاسز، بچوں کی ڈانس کلاسز یہ ان لائبریریوں میں رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو کینیڈا کی 2 زبانیں ہیں، مونٹریال وغیرہ کی فرینچ ہے، اور ادھر انٹاریو کی انگلش ہے۔ انگلش اور فرینچ سکھانے کے لیے بھی لائبریریوں میں ہی انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور اچھی چیز لگی کہ یہاں کوشش کی جاتی ہے لائبریریوں میں سائلنس و خاموشی، وہاں اس قسم کی پابندی نہیں ہے۔ خاموشی کے لیے انہوں نے الگ سیکشن، کوائٹ کا سیکشن ایک الگ بنا دیا ہے کہ وہاں جن کو خاموشی سے مطالعہ کرنا ہے وہ اس کمرے میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ایک سہولت یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ ٹیوشن لے رہے ہیں، ٹیوشن دے رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو لائبریری سے کنٹیکٹ کر کے ٹیوٹر اور اسٹوڈنٹ اس کا وہاں بیٹھ کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کتاب کے لیے اگر آپ کو اردو کی کتاب چاہیے تو کچھ کتابیں تو آپ اس چھوٹی لائبریری میں بھی ہوں گی، اگر نہیں ہے تو آپ اس کا نام لکھ کے دے دیں، مصنف کا نام، تو یہ آپ کو اس ٹاؤن کی بڑی لائبریری سے منگوا کر دیں گے یا مرکزی لائبریری سے۔ تو یہ اس حد تک وہاں علم کی، کتاب کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہم جس لائبریری میں جاتے رہے ہیں یا اب جائیں گے، آئندہ جائیں گے، تو وہاں سے ملٹن پبلک لائبریری کے نوٹیفیکیشن اب بھی ای میل کے ذریعے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ وہاں جو ایونٹ ہونا ہو اس کا میسج بھی، اور اس کے علاوہ جو نئی کتابیں آ رہی ہیں، نیو ارائیولز، اس کی بھی۔ تو میں جب بھی ہم گئے تو میں کم از کم 2-3 گھنٹے وہاں ضرور گزارتا تھا کہ ہر موضوع پر، میرے پسندیدہ موضوع ہیں پولیٹکس، فلاسفی اور پوئٹری، تو ان سے متعلقہ بہت کتابیں تھیں۔ تو میں جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ نوٹس بھی لیتا رہتا ہوں کہ کون سے اہم جملے، اہم موضوع کس صفحے پر ہیں، تو اس حساب سے بھی ہم نے وہاں جو ہے یہ چیزیں لکھی، پڑھی۔ اور شاعری کا یہ دیکھیے 15 کینیڈین پوئٹس، نیو کینن کینیڈین کے رائٹنگ لائف، اور ایک اور وہاں آرگنائزیشن ہے پین، تو اس میں جو لوگ امیگرینٹس ہیں یا جو جلا وطن کیے گئے لوگ یا خود ملک چھوڑ کے آنے والے، ان کے لیے پین میں ان کا ممبر بنتے ہیں، تو اس میں وہ ان کے ضروریات، معاشی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں مصنفین کی، اور ان کے کہانیاں بھی کہ کس طرح انہیں ملک چھوڑنا پڑا، کیا ہوا، اس پہ وہ کتابیں لکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کسی طرح ان کے واپس جانے کا انتظام ہوا، ہوم کمنگ بیک، یہ بھی ایک موضوع ہے، اس پہ وہ انڈین، پاکستانی، ایشینز، افریقنز ان کے لکھواتے ہیں، اور اس میں وہ باقاعدہ بہت اچھی سٹوریز وغیرہ لکھی جاتی ہیں، اپنی زبان میں لکھیں، انگریزی میں ترجمہ کر لیتے ہیں، فرینچ میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ماحول ہے علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے۔ ہمارے پاکستانی کمیونٹی اب وہاں بہت بڑی تعداد میں ہے، اور ان کی اپنی اپنی جو ہے ادبی انجمنیں بھی ہیں۔ ہمارے مرحوم دوست رسول احمد کلیمی صاحب انجینئر بھی تھے، بینکر تھے اور شاعر تھے، تو اس لحاظ سے وہاں پاکستانی انجینئرز نے بھی اپنی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، NAD کے فارغ التحصیل لوگوں نے، اور کراچی یونیورسٹی کے
فارغ التحصیل کے بھی وہاں ہیں. بہت اچھا علم پرور اور ادب کی حوصلہ افزائی کرنے والا اور اسکلڈ ورکر اور انسان کی عزت والا ماحول ہے. تو اسی میں یہ جسٹن ٹروڈو، ان کی بھی اپنی ایک کتاب تو یہ ہے کامن گراؤنڈس، اور اس کی ترجمہ مشترکہ زمین یا سانجھی زمین، ہم نے بھی یہ سلسلہ وار شائع کیا. پیراماؤنٹ سے بھی اس کا یہ اردو ترجمہ کسی اور کا کیا ہوا ہے، سانجھی زمین کے نام سے چھپا ہے. ایک اچھے وزیر اعظم کا فی الحال رخصتی ہوئی ہے، اور جس کی والدہ بہت بڑی مصنفہ تھی. والد نے بہت جو ہے مار کے سر کیے کینیڈا کے لیے. تو ایک ہمیں پارلیمانی نظام کی تقویت کے لیے ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر اب جب یہ جولائی اگست تک ان کے پارٹی کے لبرل پارٹی کے الیکشنز ہوں گے، جس میں ڈیلیگیٹس منتخب ہوں گے، پارٹی کا سربراہ منتخب ہوگا. اس کے بعد پھر یہ نیکسٹ الیکشنز کے لیے اپنی کارروائی شروع کریں گے. تو پارلیمانی نظام میں ہم بھی ہیں، اس لیے ہم نے یہ آج سوچا کہ اس پہ گفتگو کی جائے، اور اس پہ آپ دیکھیں وہاں کا سسٹم، کیونکہ آپ کی بھی فیملی کے لوگ وہاں رہتے ہوں گے، تو وہ کس طرح سے وہاں انسانی حقوق حاصل کر رہے ہیں، کس طرح سے ایک اچھی زندگی اور چیزیں، ضروریات کی چیزیں کس طرح سے انہیں ملتی ہیں. اولڈ سٹیزنز کے لیے، ہماری عمر کے لوگوں کے لیے بھی وہاں بہت اچھے کلبز ہیں جہاں آپ ان کے رہنے کا بھی انتظام ہے اولڈ سٹیزنز کے، اور سینئر سٹیزنز کے لیے وہاں ایونٹس بھی ہوتے رہتے ہیں، اور وظیفہ بھی کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ملتا ہے تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں. تو بہت شکریہ. ماہنامہ اطراف کے میں آپ کر سکیں گے 2016 کے مختلف شماروں میں یہ کامن گراؤنڈ کا سلسلہ وار شائع ہوا تھا. ابھی بھی اگر جسٹن ٹروڈو کوئی اپنی نئی کتاب لکھیں گے اس موجودہ تبدیلی کے بعد، تو اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے اس کو ماہنامہ اطراف کے قارئین کے سامنے پیش کریں. تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے. تو اس قسم کی معلومات آپ کو ہم اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں دیتے رہیں گے. اور اسی طرح اگر آپ ماہنامہ اطراف کے بھی مستقل خریدار بنیں تو آپ کو امریکہ، کینیڈا، انڈیا، افریقہ، برطانیہ کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں جو عام طور پہ ہمارا بڑا میڈیا نہیں دے رہا ہے، وہ بھی پڑھنے کو ملیں گی. تو بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی پھر حاضری ہوگی.